بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پر یقین کرنے والے ایک شخص کا واقعہ سنائیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ کسی علاقے میں کہہ سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو چکے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہ تھا۔ مویشی مالکان بہت پریشان تھے۔ اسی دوران مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھول لیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ وہ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں آنے تک رسائی نہ تھی۔ اب تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور نیک دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ وہ بات سب نے سنی پر یقین کسی نے نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین تھا، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک بھی جا پہنچی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا، بس بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے اور کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کے ایمان کو بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا تو ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت اس پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ بات تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں۔ جو لوگ مولوی صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے وہ اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا تھا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ ابھی پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ دڑم سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت سے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پانی کے اوپر سے پار کر کے واپس بھی آ گیا۔ لوگ تو اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت کی طرف باندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو اسی رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا پر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ تو معزز عزیز
ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی ہماری ہر ایک عبادت اور یقین سے خالی ہے۔ تو ذرا سوچیں ضرور۔